تمام دیکھنے اور سننے والوں کو محمد مشارف حسین کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید ہے آپ تمام لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ میرے یوٹیوب چینل بنانے کا مقصد یہی ہے کہ آپ کو اور مجھے دین کی سمجھ بوجھ حاصل ہو۔ اسی مقصد کی غرض سے میں روزانہ کی بنیاد پر اپنی ویڈیو میں حدیث مبارکہ کو پیش کرتا ہوں۔ آج قرآن مجید کی ایک آیت آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں جو بڑی اہم ہے، جس سے جو باتیں کھلیں گی وہ میرے اور آپ کے لیے فائدہ مند ہے۔ ہم کیا کر رہے ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس آیت سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو سمجھنے کو ملے گا۔ قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ ہے، اس کا عنوان جو ہے مومن مردوں کے لیے احکام خداوندی۔ مومن مردوں کے لیے احکام خداوندی۔ قرآن مجید کی آیت ہے سورہ نور کی آیت نمبر 30۔ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ۔ ترجمہ ہے، اے محمد، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے، کن کو کہہ دیجئے؟ مؤمنین، مجھ پر ایمان رکھنے والوں کو، جو مجھے بنا دیکھے مجھے معبود برحق مانتے ہیں، آپ کو اللہ کا نبی مانتے ہیں، ان کو کہہ دیجئے۔ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ، یہ میرے اور آپ کے ہم سب کے لیے ہے، تا قیامت کے مسلمانوں اور مومنین کے لیے ہے۔ یغضوا من ابصارہم، یغضوا من ابصارہم وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، یہ تمہارے لیے پاکی ہے، پاکیزگی ہے۔ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ باخبر ہے ہر اس چیز سے جو ہم کرتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آئیے اس آیت مبارکہ کی تشریح کی طرف چلیں۔ حدیث مبارکہ اس آیت سے ریلیٹڈ ہے، اس آیت سے تعلق رکھتی ہے۔ حضرت حسن کی مرسل حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص نامحرم کو دیکھتا ہے، اس دیکھنے والے پر بھی لعنت ہے، اور جس کو دیکھا جا رہا ہے اس پر بھی لعنت ہے۔ یعنی کیوں اس نے آپ کو ایسا مزین کیا کہ اس کی نظر اس پر پڑ رہی ہے، تو گویا کہ یہ عورت بھی لعن طعن کی ہوگی، اور جو مرد اس کو دیکھ رہا ہے وہ بھی لعن طعن کیا جائے گا۔ اب سوال ہوتا ہے کہ بھئی ہم راہ چلتے، اگر ہماری کسی پر اچانک نظر پڑ جائے تو اس کی بھی حدیث ہے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ اے علی، تمہاری کسی بھی عورت، کسی بھی نامحرم پر اگر پہلی نظر پڑ جائے، اگر اس پر پہلی نظر پڑ جائے، وہ بلا ارادہ ہوگی، وہ جائز ہے، یعنی اس پر تمہیں گناہ نہیں ہوگا، وہ بلا ارادہ ہے۔ لیکن اگر تم نے اس پر دوبارہ نگاہ ڈالی تو یہ غلط بات ہے، یہ ناجائز ہے، یہ گناہ ہے۔ ایک اور حدیث یہ ہے کہ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے پہلی نظر ڈالی کسی عورت پر بلا ارادہ، اور فوراً اس نے اپنی آنکھوں کو بند کر لیا، فوراً اس نے وہاں سے نظر ہٹا لی، اور یہ نظر ہٹانا، یہ آنکھوں کا بند کرنا، یہ اللہ کی رضا کے لیے تھا، اللہ تعالیٰ اس کی عبادت کے اندر حلاوت کو پیدا کر دیں گے، عبادت کی چاشنی اس کو محسوس ہوگی۔ اسی طرح آگے وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، کہ تم نے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنی ہے۔ یہ آیت کا یہ حصہ ہمیں بتاتا ہے کہ بیویوں کے علاوہ، اور اس دور میں باندیاں تھیں، تو باندیوں کے علاوہ تم نے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنی ہے، نامحرم عورتوں سے اس کو بچانا ہے، اس کی حفاظت کرنی ہے، اس فتنے میں مبتلا نہیں ہونا ہے۔
حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر شخص کو چاہیے کہ وہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے اور برہنہ نہ ہو۔ برہنہ کیوں نہ ہو؟ کیونکہ اس کے ساتھ معزز شخصیات ہوتی ہیں، یعنی فرشتے ہوتے ہیں، کرامن کاتبین ہر وقت موجود ہوتے ہیں، اسی لیے اس بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ ذالک ازکی لہم، یہ مومن کے لیے کیا ہے؟ پاکیزگی ہے، یہ مومن کی شان ہے۔ آج ہم اپنی شان بھلا بیٹھے ہیں اور واضح قرآن مجید نے ہمیں بتا دیا۔ آج ہمارا فوکس، اگر ہماری ایمانیت، ہماری غیرت اگر جاگتی ہے تو وہ بیٹیوں کو پردہ کرانے پر جاگتی ہے، اور یہ بیٹیاں کون سی ہوں؟ جو ہماری بیٹی ہو یا ہماری بہن ہو۔ اگر دوسرے کی بیٹی پردہ کرتی ہے، دوسری کی بیٹی حجاب کرتی ہے، تب بھی ہمارے نگاہیں جو آج کے دور میں ہم دیکھ رہے ہیں ایکس رے کی مانند ہو گئی۔ ہمیں حیا نہیں آتی، ہمیں شرم نہیں آتی، ہمارے اندر سے ایمان کی حلاوت اور مٹھاس اور چاشنی ختم ہو چکی ہے۔ اگر کوئی دوسرے کی بچی پردہ کرتی ہے، حیا میں رہتی ہے، تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ دقیانوس ہیں، یہ کہاں آ گئے ہیں؟ اور اپنی بیٹی، اپنی بہن اگر پردہ نہ کرے تو اس پر غصہ ہوتے ہیں۔ اسی طرح جس طرح آپ لوگوں نے آج کل کے دور میں ویلنٹائن ڈے کو جو ہے فوقیت دے دے کر آسمان پر چڑھا دیا، اور یہاں پر حدیث کیا ہے کہ اگر اپنے ایمان میں، اپنی عبادات میں حلاوت اور مٹھاس پیدا کرنی ہے تو جیسے ہی نظر پڑے ویسے ہی فوراً اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے اس نظر کو ہٹا دو، اس نظر کو جھکا لو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کے ایمان میں حلاوت بھی پیدا کرتے ہیں۔ اور پھر ہم یہ سارے کام بے خوف ہو کر رہے ہیں، ہمیں ڈر ہی نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، حالانکہ اللہ نے فرما دیا قرآن مجید میں، اسی آیت کا ایک حصہ، ان اللہ خبیر بما یصنعون، بے شک میں ہر اس چیز سے باخبر ہوں، خبیر باخبر ہوں، بما یصنعون جو تم لوگ کر رہے ہو، جو کر رہے ہو، جو ہم کر رہے ہیں، جو آپ کر رہے ہو، اور جو بلا خوف کر رہے ہیں، بغیر کسی جھجک کے، بغیر کسی ڈر کے کر رہے ہیں، یہ بھی نہیں سوچتے کہ اس میں اللہ کی رضا ہے یا نہیں، اللہ پاک اس سے باخبر ہے۔ کیا ہوگا ہمارا جب اللہ تبارک و تعالی ہمیں روز محشر بتائیں گے کہ دیکھو جو تم کرتے آئے ہو، کیا ہوگا تمہارا جو تم کرتے آئے ہو دنیا میں، وہ دیکھو اب لسٹ کھل چکی ہے، فائل اوپن ہو چکی ہے، ریکارڈنگ شروع ہو چکی ہے۔ اب سمجھو اس بات کو، دیکھ لو اپنے جو تم کرتے رہے۔ آج اگر ہم کسی کو سمجھانے بیٹھیں، کسی کو بتانے بیٹھیں، تو اس کی زبان پر یہ نہیں ہوتا کہ ہاں آپ نے ہمیں صحیح بات بتائی، جی بالکل آپ نے میری اصلاح کی، میں آج اللہ سے توبہ کروں گا، استغفار کروں گا، اور آئندہ یہ عزم کروں گا کہ میں اس طرح کا کوئی کام نہ کروں۔ یہ بات نہیں ہوتی، بلکہ ہم سوچتے ہیں کہ یہ جو ہمیں سمجھا رہا ہے اس کا کوئی عیب ہمیں معلوم ہو جائے، جس کی وجہ سے ہم اس کو اس کے گریبان میں، اس کے اپنے ضمیر میں بے عزت کریں، تاکہ یہ دوبارہ ہمارا سامنا نہ کر سکے، اور ہم اس پر فخر بھی کرتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبتہ واتوب الیہ۔ ہم فخر کرتے ہیں، دیکھو یار کیسے میں نے اس کو چپ کرا دیا۔ ارے اس فخر کا کیا کریں گے جو بندہ اللہ کے دین کی بات، اللہ کی بات، اللہ کی خوشنودی کی بات ہمیں سمجھانے آئے اور ہم اس کو کہیں کہ جاؤ اپنا کام کرو، جاؤ پہلے اپنا گھر ٹھیک کرو، جاؤ اپنے کام سے کام رکھو، ہمیں مت سمجھاؤ، یہ پرانی باتیں ہیں، یہ آج کے دور کی بات نہیں، دور حاضر کے حساب سے چلنا سیکھو، تم لوگ پرانے خیالات کے لوگ ہو۔ اس طرح کی باتیں کر کے ان کو شرمندہ کر بھیج دیتے ہیں، اور ہماری تھوڑی پر، ہماری پیشانی پر شرم و حیا، فکر، اس طرح کی کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ
مجھے اور آپ کو اس قرآن کی آیت کو سمجھنے اور سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اور حدیث قدسی ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی شخص کی نامحرم پر نظر کا پڑ جانا، اسی طرح نامحرم عورت کا نامحرم مرد کے اوپر نظر پڑ جانا، یہ شیطان کے بچھائے ہوئے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ اب تو سمجھو حدیث قدسی ہے، اتنے سری الفاظ میں موجود ہے کہ بھائی یہ دین نہیں ہو سکتا، یہ شیطان کی زہریلی تیر ہیں جو ڈائریکٹ جا کر اثر کرتی ہیں، یہاں سے ہو کر یہاں اثر کرتی ہیں، اور ہمیں ایمان اور عبادات کی جو چاشنی اور حلاوت ہے، جو پہلے ہم اپنی نمازوں سے یا نمازوں کے علاوہ اپنے رب سے سرگوشیاں کر کر اپنی باتوں کو منوا لیا کرتے تھے، یہ اس سے ہمیں دور لے گئی۔ آج ہماری نمازیں اس طرح نہیں کہ ہم اپنی باتوں کو اللہ کو بتا کر اپنی باتوں کو پورا کروا سکیں، اپنی ضروریات کو ختم کروا سکیں۔ آج ہم اس قابل نہ رہے، وجہ بالکل یہی ہے کہ یہ شیطان کے زہریلے تیر تھے، اور ہم نے جان بوجھ کر سمجھ کر ہر چیز کو پرکھتے ہوئے، سمجھتے ہوئے، جانتے ہوئے ان تیروں کو اپنے دلوں میں سرایت کرنے کی جگہ دی۔ آج یہ تیر لگ لگ کر ہمارے دل کو مردہ کر چکے ہیں۔ آپ بھی میری اس ویڈیو کو سنتے سنتے اسکپ کر دیں گے، کیونکہ کہیں نہ کہیں یہ میری باتیں، یہ ویڈیو آپ کو اپنے اندر، اپنے ضمیر میں جھانکنے پر مجبور کریں گی، جو ہم نہیں چاہتے۔ یہ ساری باتیں، یہ پوری ویڈیو ہم مردوں کے لیے ہے۔ کوشش کریں، اگر ہم اپنی نظروں کو جھکا لیں تو حدیث قدسی ہی کا دوسرا حصہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اندر ایمان کی حلاوت اور احساس پیدا کر دیں گے، عبادت کا احساس پیدا کر دیں گے، عبادت کی حلاوت پیدا کر دیں گے۔ اب اس پر عمل کرنا میرا اور آپ کا کام ہے، میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ آج کے دور میں جو ڈیجیٹل دور ہے، اس میں ہمارا کوئی بہانہ نہیں چل سکے گا کہ یا اللہ ہم تک یہ باتیں نہیں پہنچی تھی تو گویا ہم عمل کیسے کرتے۔ یا اللہ ہمارے تک باتوں کو پہنچانے والا کوئی نہ تھا، ہمیں سکھانے والا کوئی نہ تھا، ہمیں بتانے والا کوئی نہ تھا، ہمیں سمجھانے والا کوئی نہ تھا۔ آج کے دور میں یہ باتیں قابل قبول نہیں ہوں گی۔ جس طرح آپ کہتے ہیں کہ ڈیجیٹل دور ہے، وہاں کے بندے سے یہاں کا رابطہ کرنا سیکنڈوں کا کام ہے، اسی طرح آپ کا یہ بہانہ، آپ کی یہ حرکتیں اس دور میں، اس ڈیجیٹل دور میں یہ باتیں بیکار ہیں۔ جب دین پر عمل کرنے کی بات آتی ہے تو اس کو بھی سمجھنا چاہیے کہ یہ ڈیجیٹل دور ہے، ہر چیز آپ کو میسر ہے، آسانی سے میسر ہے۔ تو انشاءاللہ اسی اپنے پن کے ساتھ اپنا خیال رکھیے گا کہ جو کچھ سنا گیا اس پر عمل کرنے کی اللہ پاک ہمیں توفیق دے، اور ہم کوشش کریں کہ جب بھی کسی نامحرم لڑکی پر، نامحرم عورت پر، محرم لڑکی پر ہماری نظر پڑے گی تو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے خوف کو نظر میں رکھتے ہوئے ہم اپنی نگاہوں کو نیچا کر لیں گے۔ ذالک ازکا لہم، یہ ہمارے لیے پاکیزگی کی بات ہے۔ ہم نے اپنے آپ کو پاکیزہ بنانا ہے، شرم و حیا والا بنانا ہے، یہ مومن کی شان ہے۔ اسی اپنے پن کے ساتھ اپنا خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ اپنی ایک نئی ویڈیو میں ایک حدیث ترجمہ اور تشریح کے ساتھ حاضر ہوں گا، اور میرے چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کیجئے۔ ویڈیو کو پورا سنیے جس سے آپ میری ہر بات سے مستفید ہو سکیں اور میں خود بھی اس بات سے مستفید ہو سکوں۔ اسی اپنے پن کے ساتھ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔